غیبت ایک بدترین گناہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالی قرآن کریم کی سورۃ الحجرات میں ارشاد فرماتا ہے، اور تم میں سے کوئی کسی کی غیبت نہ کرے۔ کیا تم میں سے کوئی ایسا ہے کہ جسے یہ پسند ہو کہ وہ اپنے مرے ہوئے بھائی کا گوشت کھائے؟ اللہ تبارک و تعالی سے ڈرتے رہا کرو، اور اللہ تبارک و تعالی بہت زیادہ توبہ قبول کرنے والا اور رحم فرمانے والا ہے۔ سبحان اللہ۔ اللہ تبارک و تعالی اپنے رحم اور کرم کی بات بھی ارشاد فرماتا ہے، اور متنبہ بھی فرماتا ہے کہ غیبت سے بچو۔ سرکار دو عالم نور مجسم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ غیبت ایک بدترین گناہ ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ بھی روایت فرماتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کیا تم جانتے ہو کہ غیبت کیا ہے؟ عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، اللہ اور اللہ کے رسول ہی بہتر جانتے ہیں۔ ارشاد فرمایا کہ غیبت وہ چیز ہے کہ تم اپنے بھائی کا ذکر اس انداز سے کرو کہ اگر وہ سن لے تو اسے برا لگے، تو یہ غیبت ہے۔ عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، اگر ہمارے بھائی میں وہ بات موجود ہو تو؟ ارشاد فرمایا کہ اگر وہ بات، وہ خصوصیت یا وہ خامی آپ کے بھائی میں موجود ہو اور آپ نے اس کا تذکرہ کیا، تب تو یہ غیبت کہلائے گی۔ لیکن اگر وہ بات اس میں موجود نہ ہوئی اور تم نے پھر بھی اس کا ذکر کر دیا، تو یہ اس پر بہتان ہوا۔ تو یہ کتنی بری بات ہے کہ ہم کسی پر بہتان لگائیں، اور یہ اس سے بھی بری بات ہے کہ ہم کسی کی غیبت کریں۔ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ روایت فرماتے ہیں، ارشاد فرمایا رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے کہ غیبت زنا سے زیادہ بدتر ہے۔ عرض کی گئی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، کیا زنا سے بھی کوئی زیادہ بری چیز ہے؟ ارشاد فرمایا کہ غیبت زنا سے بری اس لیے ہے کہ زنا کرنے کے بعد اگر تم توبہ کرو تو اللہ تبارک و تعالی بہت زیادہ توبہ قبول کرنے والا ہے، لیکن غیبت کرنے کے بعد تب تک اللہ تبارک و تعالی تمہیں معاف نہیں فرماتا کہ جب تک تمہیں وہ شخص معاف نہ کرے کہ جس کی تم نے غیبت کی ہے۔ استغفر اللہ۔ کتنی بدترین بات ہے، کتنا بڑا گناہ ہے کہ اگر ہم زنا کے بعد معاف کیے جا سکتے ہیں، لیکن غیبت کے بعد صرف اور صرف ہمیں وہ شخص ہی معاف کر سکتا ہے کہ جس کا ہم نے اس طرح تذکرہ کیا کہ اسے برا لگے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو، ہر مسلمان کو غیبت کرنے سے محفوظ فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اللہ اور اللہ کے رسول کے احکامات پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔